ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ محقق زمان ادیب دوران حضرت مولانا مفتی افضل حسین صاحب قاسمی بستوی استاد فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند حضرت تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے کلمات بابرکات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے پرسکون ماحول بنائے رکھیے، جب تک حضرت کا خطاب چلتا رہے ہم اٹھنے کی فضا نہ بنائیں، اور جب دعا ہو پھر ہم یہاں سے اٹھ کر کے جائیں۔ اس میں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں پھر درخواست کی جاتی ہے رضاکار حضرات سے پیار محبت کے ساتھ ان کو پنڈال میں پہنچانے کی زحمت گوارا کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور عالم جگمگائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، دارالعلوم الاسلامیہ بستی کے معطر محتمم حضرت مولانا ظہیر انوار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈاکٹر عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے اور دیگر جو حضرات موجود ہیں، سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انہیں کی روشنی میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت جب تک چاہے گا یہ بنا رہے گا، اور جس وقت چاہے گا اللہ رب العزت اس کو بگاڑ کر کے ختم کر دے گا، اور قیامت واقع ہو جائے گی، اور یہ سارا کا سارا نظام اور کھیل سب بگڑ جائے گا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے بھری پوری دنیا، یہ جو چوڑی چکلی زمین،
یہ اتھاہ سمندر، یہ اونچا آسمان جو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کے اوپر جن لوگوں کو آباد کیا ہے، جن مخلوقات کو اللہ رب العزت نے آباد کیا ہے، ان تمام کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہے۔ اللہ نے ان تمام کو کسی نہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انہی مخلوقات میں اللہ رب العزت نے دو مخلوق ایسی پیدا کی ہے، ایک ہے جنات کی اور ایک ہے انسان کی، کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ انسان اس دھرتی کے اوپر زندگی گزار سکے، سانس لے سکے اور اس دھرتی کے اوپر جی سکے۔ آج آپ سائنسدانوں کے جو روزانہ کی تحقیقات ہے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سورج کی شعاؤں کے کیا فوائد ہیں، بتائیں گے وہ چاند کے نکلنے سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے، اور سورج زمین کا اور زمین کے اندر کتنے مدفون خزانے ہیں کہ قیامت تک انسان اس سے نکال کر کے ان خزانوں سے بہرور ہوتا رہے گا، فائدہ حاصل کرتا رہے گا اور ان کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتا رہے گا اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا رہے گا۔ آج روزانہ انکشافات ہوتے ہیں، روزانہ ان چیزوں کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، لیکن اللہ نے آج کے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مقصد بیان کر دیا تھا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تو ہم انسانوں کے لیے بنایا، لیکن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، لیکن جنات اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دنیا کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کے سامنے وہ اپنی عبدیت کا اظہار کر سکے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جب انسان کو اور جنات کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دو طریقہ اختیار کیا، اس انسانیت کو، اس انسان کا حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہیں غلط راستے پر نہ چلا جائے، اپنے مقصد کو بھول نہ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو طریقہ اختیار کیا۔ ایک تو انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اللہ رب العزت نے، اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دو نہیں، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 کا انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، جو کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور انہی انبیاء کے ساتھ ساتھ بہت سے انبیاء کو اللہ رب العزت نے صحیفے دیے، اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کو کتابیں دی، کسی کو توریت دی، کسی کو زبور دی، کسی کو انجیل دی، اور آخر میں ایک اسوہ اور نمونہ رہتی دنیا تک کے لیے کہ جب سے یہ دھرتی جب تک باقی رہے گی قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ایسا پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، بہت سے مدعیان نبوت، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر نبوت کی دعوے داری کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے کذاب تھے، سارے کے سارے کذاب ہیں۔ اب کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ابدی کتاب بھی نازل فرمائی، ایسی کتاب نازل فرمائی، ایسی کتاب نازل فرمائی، قرآن کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے، اس معجزے کے اوپر اس وقت سے بھی چیلنج تھا اور آج بھی وہ چیلنج باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، یہ ہمارا نازل کردہ کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने कुरान को पढ़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अपने तरफ से पेश करते हैं। इनको किसी साबिका बड़े हिकमत वाले और दानिशमंद का कलाम मिल गया है जो अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं, या इनका अपना जाती कलाम है जिसको ये पेश कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। उस वक्त भी कुरान था, आज भी कुरान है, आइंदा क़यामत तक कुरान रहेगा। और कुरान की ये आयत चैलेंज करती रहेगी कि कोई माई का लाल हो, कोई हो ऐसा जो इस धरती के ऊपर जिसने जन्म लिया हो, जो कुरान की एक सूरत जैसे कुरान की एक सूरत बना करके दिखला दे। कोई माई का लाल नहीं है जो कुरान की एक सूरत बना करके पेश कर दे। कुरान का ये मुअजिज़ा उस वक्त से आज तक चला आ रहा है, आज भी मौजूद है, और ये चैलेंज हमेशा के लिए मौजूद है। कोई इसका बदल पेश कर ही नहीं सकता। इसकी हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि इसने खुद चैलेंज किया और आज तक ये चैलेंज कर रहा है और आखिर तक चैलेंज करता रहेगा। कोई इसकी सूरत को पेश कर दे। बहुत से लोगों ने तबाह आजमाई की, बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ चाहा कि कोई ना कोई सूरत, बड़े उदबा, बड़े बड़े मजमून निगार और बड़े बड़े इंशाअल्लाह जो अपनी बातों से लोगों करोड़ों दिनों के अंदर तमक्कुच पैदा कर देने वाले, तो बहुत से लोगों को अपनी तरफ माइल कर देने वाले, अपनी तरफ मोह लेने वाले ऐसे उदबा दुनिया के अंदर मौजूद थे, अरबी वगैरह के, जो अरबी जबान के, लेकिन वो सारे के सारे अल्लाह ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम एक नहीं पेश कर सकते तो अपने फातू शुहदाकुम, अपने शुहदा को और अपने मुआविनीन को बुला लो, एकेडमियां कायम कर लो और इस जैसा कुरान पेश कर दो। जाहिर है कि आज तक वदउ शुहदाकुम, तुम अपने जितने एकेडमी बना करके कुरान की कोई सूरत पेश कर दो, आज तक ये लाजवाल मुअजिज़ा इसी तरीके से बरकरार है। और ये चैलेंज कुरान का आज भी बाकी है और आज भी दावत दे रहा है ऐसे लोगों को जो कुरान को ये समझते हैं कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम या अल्लाह का कलाम नहीं है। आज भी ये मुअजिज़ा मौजूद है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ये जो मुअजिज़ाती कलाम है अल्लाह का, ऐसा कलाम है कि जिसकी तो एक पारे, दो पारे के बजाय एक सूरत भी अगर कोई पेश करना चाहे तो पेश नहीं कर सकता। और आज तक जिन लोगों ने तबाह आजमाई की, उनकी कौमों ने खुद उनके ऊपर तमस्खुर किया, वो उनके ऊपर मजाक उड़ाया कि ये तुमने क्या बनाया है, कुरान के अंदर क्या मानवियत है और इस कलाम के अंदर क्या बात है। ये तो सतही कलाम, बाजारी कलाम मालूम होता है, आवारा गर्दों का कलाम मालूम होता है। इस तरीके की चीजें उन्होंने उसके खिलाफ पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कोई मानवियत नहीं थी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, वो कुरान जिसका चैलेंज उस वक्त से था आज भी है, उसी कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सीनों के अंदर ये हुफ्फाज लेकर के आज बैठे हैं और आज इनकी दस्तारबंदी होगी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये लाजवाल कलाम और उसकी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता की है और उनके दिलों के अंदर कुरान को पैवस्त कर दिया, उनके दिमागों के अंदर कुरान को पैवस्त कर दिया। वो लाजवाल नेमत, वो लाजवाल नेमत आज आप उनके दस्तार, उनके हाथों और उनके सरों के ऊपर दस्तार देखेंगे। ये दस्तार बंदी का वो इजलास है जिसके लिए आप हजरात तशरीफ लाए हैं। कुरान के इस दस्तार बंदी के जलसे के ऊपर मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो पढ़ी है, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो बतलाता हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीह, कि जो कुरान को पढ़े, यहाँ जिसकी तशरीह करने वालों ने लिखा है यानी उसको याद कर ले, यानी उसका हाफिज़ा, कुरान पाक को याद कर ले, कुरान पाक को अपने सीने के अंदर बसा ले, कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बसा बना ले और सिर्फ अल्फाज को याद न करे। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीह, इस कुरान के अंदर जो मज़ामीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दस्तूर हयात पेश किया है, जो मंशूर हयात पेश किया है कि दुनिया के अंदर हमारा ये बंदा यानी इंसान और जिन्नात कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कैसे रहेंगे, उनका आपस का मुआशरा क्या होगा, उनका एक दूसरे के साथ उठक बैठक उनकी कैसे होगी, अल्लाह से और बंदे से उसका कैसा वास्ता होगा, किस तरीके से राबता होगा, किस तरीके से
معاشرتی زندگی اور انفرادی زندگی ان کی کس طریقے سے درست ہوگی، کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھے اور پڑھ کر کے اس کے اوپر یاد کرے، یاد کر کے اس کے مضامین کے اوپر عمل بھی کرے، اس کے اوپر حامل قرآن ہونے کے ساتھ، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ حامل قرآن بھی ہو، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن کے مضامین کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ آج وہ لوگ جن لوگوں نے ماں باپ جو اپنے بچوں کو چھوٹی پرانی چٹائیوں پر جن لوگوں نے بلا کر کے بٹھایا، اپنے بچے کو کالج کا راستہ نہ دکھا کر کے، کسی کانوینٹ اسکول کا راستہ نہ دکھا کر کے، کسی بازار کے اندر ان کو ملازم نہ رکھ کر کے، جن لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر لا کر کے بٹھایا، ان ٹوٹے پھوٹے مدرسوں کے اندر لا کر کے بٹھایا کہ بیٹا آج تجھے قرآن کی لازوال نعمت یاد کرنی ہے، اسے حفظ کرنا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے بیٹے کو اس کا بھی جس طریقے سے آج ہمارا مزاج ہے کہ بچہ شروع ہی سے انگریزی اسکول میں اور انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر داخل ہو کر کے اپنے کیریئر کو بہتر بنائے، اپنے مستقبل کو اچھے سے اچھا بنائے، اکثر و بیشتر والدین کا یہی نظریہ ہے اور اسی طریقے کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو صبح ہوئی تو اپنے بچے کو لا کر کے مدرسے کے اندر ڈال دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور وہ والدین مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سچی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے، ہمارا آپ کا 100% تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو بات کہہ دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں قیامت تک اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے آپ نے فرمائے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر جو فسادات ہیں اور جو حالات ہیں اور طرح طرح کے جو انسانوں کے اوپر مصائب آ رہے ہیں، کتاب الفتن پڑھنے والا اگر پڑھ کر کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اسکرین لگا دی گئی ہو کہ یہ زمانہ آئے گا تو اس طریقے کے حالات پیش آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا اس طریقے کے حالات پیش آئیں گے۔ 100% اسی طریقے سے پیش آتے جا رہے ہیں۔ ہمارا تجربہ تو غلط ہو سکتا ہے میرے محترم بزرگوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، جیسے آج 100% ثابت ہوتی جا رہی ہے، آئندہ بھی اسی طریقے سے ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے روز ایسے والدین کے سر کے اوپر ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ کہیں ہوگی۔ لو کانت فی بیوتکم، کہ اگر وہ سورج اتنی دور سے ساری دنیا کو منور کرنے والا، اتنی دور سے ساری دنیا کو روشن کر دینے والا، گھر کے کونے کے اندر اجالا پہنچا دینے والا اگر تمہارے گھروں کے اندر آ جائے تو اس کی روشنی کا کیا کہنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ایسے والدین کو جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھا، دنیا کے اندر اپنے بیٹے کی کیریئر کو نہیں دیکھا کہ آگے جیے گا کیسے، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اس نے اللہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر ایمان رکھا اور رکھ کر کے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، حافظ قرآن بنایا، حامل قرآن بنایا، عامل قرآن بنایا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے فخر کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز والدین کو ایسا تاج پہنائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور اس کی روشنی ایسی ہوگی، ایسی روشنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے سارا سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، جتنی روشنی سورج کی اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اگر سورج گھر کے اندر آ جائے تو اس کی روشنی کتنی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ، اس کی
خلقت اچھی ہوگی اور بہتر ہوگی، ایسے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا، یہ تو اس کے والدین کا احساس، انہوں نے دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں کو ترجیح نہیں دی، قرآن کو ترجیح دیا، تو قرآن سے وابستگی کی بنیاد پر اللہ یہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر اس کو یہ اعزاز عطا کرے گا کہ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اس کا تاج عطا فرمائے گا اعزاز کے لیے، اور اس اعزاز کی وجہ سے وہ ناز کرے گا، اور جتنے والدین وہاں موجود ہوں گے وہ سوچیں گے کاش کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا، وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ میرا بچہ بھی حامل قرآن ہوتا، حافظ قرآن ہوتا۔ اس وجہ سے آج جو لوگ قرآن کے لیے سے وابستگی اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یقین مانو آپ کا مستقبل سب سے عمدہ ہونے والا ہے۔ آپ مستقبل کے اندر قیامت کے روز جو ہمارا سچا عقیدہ ہے، حالات بھی بتلاتے ہیں اور سچا عقیدہ ہے، میدان محشر قائم ہوگا، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اس وقت میں اللہ رب العزت میں یہ اعزاز ایسا عطا کرے گا کہ ہر ماں باپ تعجب کریں گے، حیرت کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، کاش کہ میرے بیٹے کے سینے میں بھی قرآن ہوتا، کاش کہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو انہیں مدرسوں کے اندر لا کر کے ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بٹھا دیا ہوتا، کاش کہ ہم اپنے بچوں کو کالجوں کی طرف نہ لے گئے ہوتے، کاش کہ اپنے بچوں کو کسی اور طرف نہ لگایا ہوتا۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جس طریقے سے ان کے سروں پر دستار فضیلت دی جائے گی، اللہ رب العزت ان کے والدین کو قیامت کے روز عمامہ اور ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ جس تاج کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، روشن ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ اعزاز اللہ رب العزت ان حفاظ کو عطا کرے گا۔ فما ظنکم بالذی عمل بہا، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو قرآن کے اوپر عمل کرے، یعنی اس کا تو اللہ رب العزت ایسا اعزاز کرے گا، ایسا اعزاز کرے گا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو خود اس قرآن کے اوپر حافظ ہو اور عالم بن جائے اور اس کے قرآن کے اوپر عامل بن جائے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی اس کے تو بارے نیارے ہوں گے، اس کا جو اعزاز ہوگا اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن حدیث کے اندر طرح طرح سے فضیلتیں حفاظ کے بارے میں آئی ہیں۔ یہ حفاظ تنہا اپنے لیے اور اپنے والدین ہی کے لیے باعث اعزاز نہیں ہوں گے، کامیابی کا باعث نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کی بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو کھینچ کر کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ آج کسی افیسر سے، کسی بڑے جج سے، کسی بڑے عہدیدار سے، کسی نیتا سے، کسی اور عہدیدار سے جس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا کام بن سکتا ہے، اگر آدمی کا واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی، کوئی افتاد آئی، تو یہ ہمارے لیے فلاں صاحب ہے، وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جہاں سارے کے سارے رشتے ناطے اور سارے کے ساری چیزیں، دوستیاں، تعلقات ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن نے اس کا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جگری دوست جو آج ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ آدمی ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست ایک دوسرے کے، یہ قرآن پاک کہتا ہے اس دن دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ تو تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے کہ یہ تجھے مار دے گا یا تیرے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، میں تیرا پشت پناہ ہوں۔ باپ کھڑا ہو جاتا ہے، بہن کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس رشتوں کی بنیاد پر انسان اپنے لیے پیٹ کا
اخلاق کے بجائے ان کے لیے بھی کھڑا ہو کر کے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کی بنیاد پر تم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے اللہ کے احکامات کو توڑا اور اللہ نے ان کی سن کا ساتھ دیا اور اپنے رشتے ناتوں کو جوڑا، یہی رشتے ناتے اس دن کٹ جائیں گے۔ جہاں قیامت کا سور پھونکے گا یہ سارے کے سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، اور یہ واقعی ابدی چیز ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ایسے نازک حالات میں جب میدان محشر کے اندر ماں باپ یہ سارے کے سارے بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک نیکی اگر کسی کی کم ہو گئی وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اپنے رشتے داروں کے پاس جائے گا اور ان کو واسطہ دے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہارے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی، اتنی پریشانیاں جھیلی، تمہارے اتنے کام آئے، تم ایک نیکی ہمیں دے دو جس کی بنیاد پر ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سب کو پھیر لیں گے، سارے کے سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر یہ حفاظ جن کو آپ نے ان مدرسوں کے اندر بٹھایا تھا، جن حفاظ کو آپ نے دینی تعلیم دلوائی تھی، جن حفاظ کو آپ نے حافظ کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بنایا تھا، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایسے رشتہ داروں کے لیے، ایسے ناطے اور تعلق والوں کے لیے جن کے اوپر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر کھینچ کر کے جنت کے اندر پہنچائیں گے۔ ایسے آڑے وقت کے اندر یہ کام آنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کی نعمت تو ایسی ہے ہی کہ اگر اس سے وابستہ ہو جائے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کام بناتا ہے، آخرت کے اندر بھی کام بناتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما۔ کیا آپ اپنے ماضی کی طرف جو دنیا کے گوشے کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آباد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی موجود نہ ہو، جہاں قرآن کا ماننے والا موجود نہ ہو۔ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ماننے والے موجود ہو۔ کون لوگ تھے وہ جنہوں نے قرآن کو وہاں تک پہنچایا، دینی تعلیمات کو وہاں تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو وہاں تک پہنچایا؟ اللہ کون لوگ تھے؟ ایسے ہندوستان کے اندر 1-2 برس نہیں 600 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ساری دنیا کے اندر ان کا سکہ بولتا تھا اور ان کی توتی بولتی تھی، ان کا سکہ چلا کرتا تھا۔ کون لوگ تھے وہ؟ آپ دیکھو گے جو لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اللہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے قوموں کو سربلندیاں عطا کرتا ہے، ذلت کے قعر سے نکال کر کے، گڑھے سے نکال کر کے اللہ رب العزت ان کو عزت کی بلندیاں، عزت کے آسمان پر بٹھاتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، آج تک تجربہ اس پر ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اسی قرآن کو چمٹ لو، اسی قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اسی قرآن سے اپنے آپ کا رشتہ جوڑ لو، اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سربلندیاں تمہارے قدموں میں آئیں، اللہ تمہیں بلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا، افتخار دے گا۔ اور اگر اور اگر اسی قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ رسوا بھی کر دیتا ہے۔ کون ہے جن کو اللہ سے بلندی عطا کرے گا؟ جو چمٹیں گے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، قرآن سے نقشی ہو کر رہیں گے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ مذبذب ہو کر کے آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ مسلمان ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایمان کی علامت اور اسلام کی چابندگی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر اتری ہے۔ ہم تو چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے تبصرے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور آئندہ ہمیشہ یہ کلام اسی طریقے سے اعلان کرتا رہے گا کہ اللہ
بلندیاں اگر عطا کرے گا کسی مسلمان کو تو قرآن سے نکھی ہو کر رہنے سے، قرآن سے مربوط ہو کر رہنے سے، قرآن کے اصول کو اپنانے سے اللہ رب العزت سربلندیاں عطا کرے گا۔ تجربات بھی پرانے شاہد ہیں، اور جن لوگوں نے قرآن کو پکڑا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پورے بشر و بست کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں، آج حالات اس طریقے کے ہیں اور طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کرنے والی ذہن و دماغ کے اندر ہمارے شکوک و شبہات ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے پاس بھی کوئی تعلیم ہے، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ لوگ اسی کے اوپر عمل کر لیں۔ یقین اور ایمان کے ساتھ جو عمل کرے گا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ دنیا کے اندر بھی سربلند کرے گا، آخرت کی سربلندی تو اس کے لیے ہے ہی ہے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہا، قرآن کے حفاظ کے لیے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے ہر طرح کی سہولتیں تیار کر رکھی ہے آخرت کے اندر۔ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، وہ ہے زندگی، وہاں یہ حفاظ آپ کے کام آئے، وہاں یہ حفاظ آپ کے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگائیں گے، مجھار سے نکال کر کے آپ کو ساحل تک پہنچائیں گے اور آپ کو جہنم کا کنڈا بچے سے بچا کر کے آپ کو جنت کے راستے کا اور جنت کے اوپر لا کر کے ڈالیں گے۔ آج آپ ان کے سروں پر دستار دیکھیں گے، ان کو حقیر مت سمجھو، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو آپ کے ہمیشہ کام آنے والے ہیں۔ تو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ پچھلے حالات کو دیکھیں گے، جتنے ہی پیچھے چلے جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کتنی بہتر زندگی تھی مسلمانوں کی، دھیرے دھیرے کس طریقے سے سارے مذلت میں چلے گئے۔ آپ اگر تجربہ کریں گے، سروے کریں گے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، نہ مال کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ ممالک کی کمی۔ 56 سے زائد ممالک ہمارے اسلامی ممالک دنیا کے اندر موجود ہے، 56 جس کے پاس ممالک ہو وہ کیسے ذلیل ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ذلت کے جس درجے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، جس درجے پر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی اگر ہمارے پاس ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم کسی اور چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی اور کی طرف اپنی نگاہ لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو جوڑو قرآن سے، مربوط کرو۔ افراد اگر مربوط ہوں گے اللہ افراد کی زندگی کو سدھارے گا، اجتماعیت کے ساتھ اگر مربوط ہوگے پورا معاشرہ اللہ رب العزت درست کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ افراد اگر جڑے قرآن سے اللہ افراد کو ذلیل کر دے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جس طرح قومیں بنتی ہیں افراد سے، افراد کو اللہ رب العزت سربلند کرے گا، قومیں اسی طریقے سے سربلند ہوگی۔ اس وجہ سے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، قرآن سے رابطہ محفوظ مربوط کرو، آج کسی اور چیز کی طرف مت دیکھو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کا دنیا کا مستقبل دیکھنے کے لیے، تعلیمات دیکھنے کے لیے ان کو کانوینٹوں میں داخل کر دیا، کسی انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر داخل کر دیا، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھو یہ اولاد جن کو آپ اپنے خود نہ سواری کے اوپر سوار ہو کر کے پیدل چلتے ہو، لیکن ان کے لیے رکشا کر کے وہاں تک بھیجتے ہو، خود نہ آرام کر کے اچھا پہن کر کے ان کو بہترین ڈریس پہنا کر کے، بہترین جوتے پہنا کر کے ان کالجوں کے اندر لے جا کر کے پہنچاتے ہو، جن کالجوں کے اندر وہ جا کر کے اپنے ایمان کو بیچ کے آتے ہیں، جن کالجوں کے اندر جا کر کے اپنے ایمان کو خراب کر کے آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن نے کہا ہے کہ اگر اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو قرآن سے مربوط کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعزاز ہوگا، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان کانوینٹوں میں اور ان کالجوں کے اندر لگایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، سارے کے اولین اور آخرین موجود ہوں گے۔ جب ان بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا، تم نے کہاں اپنے ایمان کی بازی لگا دی، کہاں ہار گئے تم، تو یہ کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہمارے باپ تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم کو انہوں نے انگلی پکڑ پکڑ کر کے کانوینٹوں میں پہنچایا تھا، ہم جانا نہیں چاہ رہے تھے، ہمارا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہمیں پکڑ پکڑ کر کے انہوں نے وہاں پہنچایا تھا، اور وہاں سے راستہ ہمیں غلط مل گیا، ہمیں ایسا راستہ مل گیا جو جنت کی طرف جانے کے بجائے جہنم کی طرف جا رہا تھا، ایسا راستہ دکھلا دیا انہوں نے
جس کی وجہ سے ہم راستہ سے بھٹک گئے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, ان لوگوں نے جرم ان کا ہے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, پروردگار ان کو میرا بھی عذاب دو اور ان کا عذاب تو ہے ان کے اوپر. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, ان کے اوپر سخت ترین لعنت بھیجیے. یہ ہے وہ مجرم. میرے محترم بزرگوں بھائیوں, قیامت سے کیا دن کوئی مفر نہیں ہے کسی کو. ان کو جواب دینا ہوگا اپنی اولاد کو ہم کہاں لے کے جائیں, کہاں اپنی اولاد کو کس سے وابستہ کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے انگلش میڈیم میں داخل کیجیے, اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے, لیکن اسے مسلمان تو بنائیے. پہلے مسجد کے حافظ صاحب کے پاس اور امام صاحب کے پاس ان کو جا کر کے قرآن تو سکھلا دیجیے, دینی تعلیمات تو سکھلا دیجیے کہ آگے چل کر کے وہ کیا کرے گا, کس طریقے سے اس کی آخرت کس طریقے سے سنورے گی, کس طریقے سے وہ ہمارے آخرت کے اندر کام آئے گا. کیا یہ کسی مسلمان گھرانے میں ان کے والدین کو کیا احساس ہوتا ہے؟ وہ رسمی طور پر بھیج دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ نہیں, یہ وہ تعلیم ہے کہ جو تعلیم ہماری انگریزی تعلیم سے بہتر تعلیم ہے, ہمیں زیادہ نفع دے گی. کون ہے ایسا باپ جو کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ ہم اپنے بچے کو ان اسکولوں کے اندر بھی بھیجتے ہیں اور حافظ صاحب کے پاس بھی بھیجتے ہیں, لیکن حافظ صاحب کے پاس اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کو ہم ان سے زیادہ اہمیت دے کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زیادہ کام آئیں گے. کون ہے ایسا؟ وہ تو رسمی طور پر جو مسلمان ہے تو مسلمان بھی رہے. اس وجہ سے کچھ لوگ جو توجہ دے لیتے ہیں